اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد تاریخ اسلام کی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اندلس یعنی اسپین کے رہنے والوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ وہاں کا بادشاہ کمزور لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ وہاں کے باشندوں نے موسیٰ بن نصیر سے بادشاہ کے ظلم اور ستم کی شکایت کی اور مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ بن نصیر نے سن 91 ہجری کو 7000 لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد کو اسپین روانہ کیا اور وہ الجزائر وغیرہ کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا بادشاہ رزیق کے لشکر کے سامنے پہنچ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی مدد کے لیے مزید 5,000 کا لشکر روانہ کیا۔ اس طرح طارق بن زیاد نے سن 92 ہجری میں کل 12,000 کی جمعیت کو لے کر 1,00,000 فوجوں کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شاندار فتح عطا فرمائی اور یورپ پر بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ پورے ملک میں امن اور امان قائم ہو گیا، عدل اور انصاف کی ہوا چلنے لگی اور ظلم اور ستم کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر بعد میں اسی اسپین میں مسجد قرطبہ نامی ایک تاریخی مسجد بنی۔ اس کی لمبائی 500 فٹ کے قریب تھی۔ اس کی محرابیں 1,770 ستونوں پر قائم تھیں اور تقریباً 300 خدام کام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کھارے پانی کا میٹھا ہونا۔ حمام بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک کنواں کھودا ہے مگر اس کا پانی کھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مشکیزہ عنایت فرمایا جس میں پانی تھا اور فرمایا، اس پانی کو اس میں ڈال دینا۔ میں نے وہ پانی کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اس صحابہ کی روایت ہے۔ یہ ایک فرض کے بارے میں پردہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: تمام مسلم عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا اہتمام کرتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں شیطانی وسوسے سے بچنے کی دعا۔ شیطانی وسوسے سے بچنے کی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے قریب آئے۔ سورہ مومنون کی آیتوں کا ترجمہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد قباء میں نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو وہ اس کے لیے عمرہ کے برابر ہے۔ نسائی کی روایت ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں منکرین کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہی بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ سورہ بلد کی آیتوں کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں جہنم کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی سے شہد خرید کر بارش کے پانی میں ملا کر پیا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوگی، ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ کنز العمار کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرو، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی شایان شان عطا فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے کمزور اعمالوں کو قبول فرما لیجیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔